کہ کوئی بھی ایسا کیس اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور وغیرہ کیوں بچایا گیا اور اس میں کیوں بچوں نے سینکڑوں بچوں پولیس کی جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گھڑی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے, اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی, کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں, میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, تمام طرح کے, تمام خیالات کے, ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں, اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے, مشتعل ہو کر آئے, اور انہوں نے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں, ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں, ان کے بھی خیال میں, اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ, ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, ان کو انسائٹ کیا گیا ہے, یہ خود. اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں, ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں, ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں, اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے. تو میں آپ سے کہوں گی پروفیسر صاحبہ کہ آپ جو آپ نے بات مجھے کہی تھی آپ ریپیٹ کر دیں. السلام علیکم. I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of harassment committee LCWU. مجھے یہاں پہ جو آفس میں تھا وہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا کہ جو اسٹرائک ہوئی اس میں میرا رول ہے یا نہیں, کیونکہ میرے ویڈیو جو تھی وہ وائرل تھی. تو کیونکہ میں گورنمنٹ آف پنجاب کے اندر کام کرتی ہوں اور میرا ادارہ بھی اس کے اندر آتا ہے, تو اس کیپیسٹی میں جواب دہ ہوں. تو اس کے لیے جو مجھے انویسٹیگیشن کے لیے کال کی گئی, میں اویئر اور میں نے اپنی ایکسپلینیشن دی. میں کسی پولیٹیکل کیپیسٹی میں, کسی بھی جماعت کی کیپیسٹی میں یہاں پہ نہیں ہوئی. میں کیونکہ اس ٹائم پہ جب انسیڈنٹ ہوا اسٹرائک تو میں ہیرسمنٹ کمیٹی کی کنوینر تھی, اور میرا کام یہ تھا, مجھے وائس چانسلر نے کہا کہ آپ یہ ساری سچویشن کو دیکھیں اور اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ غصہ ہے تو ان کو کام ڈاؤن کریں. تو میری ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی. کنسرن آفس نے بلایا ہے کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کیوں اکسا رہی ہیں. تو اس کا جواب میں نے ان کو یہ جمع کرایا ہے کہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اکسایا, کہ میں نے ان کے
غصے کو کم کرنے کی کوشش کی کہ آپ کس بات کے اوپر غصہ ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کنوینر کمیٹی مجھے بتائیں اور ہم سب سے جو سینئر ہیں جو ادارے کی سربراہ ہے وہ وائس چانسلر ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور بتائیں کہ بہت سارے بچوں کے نالج میں پرابلم جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ان کے نالج میں نہیں تھا اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو, لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی. تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی, نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ سایا بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا وہ بھی آپ بتا دیں سر, کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی, جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اس اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں, لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے, کچھ کو اندازہ تھا ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا, لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب, تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کے سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے ہیں پنجاب کے اوپر, جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے, میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل, صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا, 1122 کی گاڑیاں, ایمبولینسز, فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے, وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں, آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے, یہاں سے بھی ہو رہی ہے وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ, اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ, کسی دوسرے ملک پہ نہیں, دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے, ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو, اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے, وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے, جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے, جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے, تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں, پالیٹکس کین ویٹ, سیاست کر سکتی ہے, میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا, میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری, آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں, لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں, کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ
پوری ایک سپارک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں۔ مجھے آنکھوں پہ یقین جب میں نے یہ ARY بات ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جو آج کیا وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ PTI نے کال آؤٹ کیا ان کے لیے کہ ان کو تھا کہ انہوں نے بہت اچھی شکل دکھانی تھی کہ پاکستان میں بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تھا کہ وہ جو بچی کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے وہ سارے شہروں میں پھیلی ہے۔ اب آپ سوچیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو چہرہ انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ بڑا اچھا چہرہ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہے، تو بھائی وہ پاکستان صرف ہمارا نہیں، وہ پاکستان آپ کا بھی جس میں آپ رہتے ہیں اور یہ سیاست کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کا چہرہ اچھا دکھانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ پاکستان کا چہرہ اچھا ہو رہا ہے، پاکستان کا چہرہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ پچھلے جو 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان میں تباہی اور بربادی آئی ہے، وہ چہرہ اگر شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو وہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ اور کا جو اچھا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، دیر بائی میننگ جو اچھا چہرہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی تھی وہ ہم نے خراب کر دیا اپنی اس حرکت سے۔ چلے پاکستان کا تو چہرہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے اور اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں جو بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی ماں کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے والد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بچی کی ماں نے کہا کہ مجھے میرے رشتہ دار فون کرے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کے ساتھ واقعی واقعہ ہوا، اس کا اور اس کی جو 4 بہنیں ہیں جس کی فکر اس ماں کو کھائے جا رہی تھی، ان کا نقصان کا ازالہ کون کرے؟ اور میں صرف اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو نہیں ہوں، میں تمام خواتین کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں، اور میں ان خواتین کے لیے میں آواز بلند کرتی ہوں۔ میری ریڈ لائن ہے، اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ، کوئی درندگی کا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو میں خود بغیر کسی کے کہے میں خود حرکت میں آتی۔ ریپس ابھی بھی ہو رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کا تعلق ہماری ذہنی پستی ہے، جس کے علمبردار یہ ہیں، یہ جس کو جو ذہنی پستی ہے جس کو ریپرزینٹ یہ جماعت کرتی ہے وہ ہے، لیکن خدا نخواستہ کہیں ایسا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے تو میں آن اوتھ آپ میں کہہ رہی ہوں کہ ودن 2 آورز ہم ریپسٹ کو پکڑتے ہیں، یا جس پہ الزام ہوتا ہے ہم اس کو پکڑتے ہیں۔ اب اس کے خلاف کیا ثبوت اکٹھا ہوتا ہے، والدین بچی کا جو میڈیکو لیگل ٹیسٹ ہے وہ کراتے ہیں، ٹائم پہ نہیں کراتے، فورینزک ایویڈنس ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی اپنے بچی کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے گھر کی عزت پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا پورا حق ہے، تو وہ ایویڈنس کی بینیفٹس چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن میری پوری کوشش یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ ہمارے جو AG ہیں وہ بیٹھے ہیں پنجاب کے، میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا جو گنانا جرم کرنے والا ہے وہ قانون کی گرفت سے بچ کے نہ جائے۔ یہ میری خواتین اور بچے اور جتنے بھی پیریفری پہ رہتے ہیں لوگ، جتنے بھی vulnerable sections of the society، وہ میری ذمہ داری ہے، میں سب کی زیر اعلیٰ ہوں، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو، لیکن اس چیز کی اجازت میں کبھی نہیں دے سکتی کہ کسی بچی کا نام استعمال کر کے اس واقعے کو استعمال کر کے جو واقعہ کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور دیکھیں پنجاب کالجز ایک ایسا گروپ آف کالجز ہے، سکولز ہیں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، آپ نے کچھ جانے بغیر، اور اس کے لیے میں اپنے ایجوکیشن منسٹر کو بھی میں نے کہا کہ آپ کو وہ معطل نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو سسپینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی ایکشن جب تک انویسٹیگیشن نہ ہو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ کسی عزت دار آدمی کا ہے، وہ ایک چینل کے اونر بھی ہیں، لیکن پنجاب گروپ آف کالجز کو اس طرح ٹارنش کیا گیا، چاہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز ہو یا وہ کوئی بھی ہو۔ یہ آپ کے سامنے ان کی میں نے ابھی بتایا، ان کی بہن جو ہے وہ PTI کی بہت سرکردہ ممبرز ہیں، میرے اپنے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ناانصافی ہوگی وہاں میں بولوں گی، اور میں ناانصافی اپنی حکومت میں کسی کے ساتھ ہونے نہیں دوں گی۔ تو جب خواتین کے خلاف میں نے بہت پہلے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے، بچوں کے خلاف جو جرائم ہے وہ میری ریڈ لائن ہے،
اس کے لیے مجھے کسی کو ہلا کے جگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود جاگتی رہتی ہوں اس کے اوپر، میں فوراً ایکشن لیتی ہوں۔ اور جو تمام ڈسٹرکٹس کے ڈی پی اوز ہیں، آئی جی صاحب ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اگر خواتین کے یا بچوں کے خلاف کچھ ہوگا تو اپنے آپ قانون کو جو ہے وہ حرکت میں آنا، اور جو کلپریٹس ہیں یا جن پہ الزام ہے ان کو اریسٹ کرنا ہے۔ 2 گھنٹے میں لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ لاہور